ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے یہ دکھایا تھا کہ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو ایک مضبوط بنیاد دی۔ انہوں نے یورپ کے دروازے پر دستک دی اور گلی پولی میں پہلا قلعہ قائم کیا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا عثمانیوں کی یہ پیش قدمی آگے بھی جاری رہی؟ کیا یورپ نے عثمانیوں کو روکنے کی کوئی تدبیر کی، یا پھر یہ ترک طوفان کی طرح یورپ کو روندتے گئے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے، اور اس باب کے مرکزی کردار ہیں سلطان مراد اول۔ 1362 میں اورحان غازی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔ یہ تخت نشینی صرف ایک انتقال اقتدار نہیں تھی، بلکہ یہ یورپ کی زمین پر ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ مراد اول نے دارالحکومت بورسا سے ادرنا منتقل کیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک سیاسی قدم لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اعلان تھا کہ اب سلطنت عثمانیہ کا رخ مکمل طور پر یورپ کی طرف ہے۔ ادرنا ایک ایسا شہر تھا جو یورپ کے اندرونی راستوں کو کھول دیتا تھا۔ یہاں سے عثمانی فوجیں آسانی سے سربیہ، بلغاریہ اور یونان کی طرف بڑھ سکتی تھیں۔ اسی لیے ادرنا کا دارالحکومت بننا عثمانیوں کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ مراد اول کے دور میں عثمانیوں نے ایک کے بعد ایک بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ سربیہ کے طاقتور لشکر شکست کھا گئے، بلغاریہ کے بڑے بڑے قلعے عثمانی پرچم تلے آ گئے، یونان کے کئی علاقے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوئے۔ اور پھر آیا 1379 کا سال، وہ سال جس میں کوسوو کا میدان تاریخ کا فیصلہ کن موڑ بن گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا کہ یورپ پر صدیوں تک کس کا سکہ چلے گا۔ مراد اول سمجھتے تھے کہ صرف تلوار سے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، سلطنت کی بنیاد عدل اور نظم پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہر صوبے میں گورنر تعینات کیا گیا، ایک قاضی مقرر ہوا جو انصاف کا نظام چلاتا، فوجی کمانڈر دفاع اور امن و امان کی نگرانی کرتا۔ یہ تقسیم محض انتظامی قدم نہیں تھا، یہ وہ نظام تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ایک مضبوط مشین میں بدل دیا، جہاں ہر پرزہ اپنی جگہ پر درست کام کرتا تھا۔ اسی دوران مدارس اور مساجد بھی تعمیر ہوئیں، علمی اور دینی اداروں نے معاشرے کو تربیت دی۔ یوں مراد اول نے ثابت کیا کہ سلطنت کا اصل زور صرف فوج نہیں، بلکہ عدل، علم اور مضبوط نظام ہے۔ لیکن ناظرین، یہ دور محض تلواروں اور قلعوں کا نہیں تھا، یہ دور سازشوں کا بھی تھا۔ یورپ کے درباروں میں خفیہ منصوبے بن رہے تھے۔ بازنطینی حکمران عثمانیوں کو روکنے کے لیے اندرونی بغاوتیں کرانا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ عثمانیوں کو اندر سے توڑ دیا جائے گا، لیکن مراد اول کے پاس ایک ہتھیار تھا، ایسا ہتھیار جو دشمن کو نظر نہیں آتا تھا، یہ خفیہ جال جسے برقایا کہا جاتا تھا۔ یہ جال ایک مکری کے جال کی طرح پورے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ بازار، دربار، قلعے، بندرگاہیں، ہر جگہ ان کے ایجنٹ موجود تھے۔ کبھی وہ تاجر بنتے، کبھی مسافر، کبھی درویش یا صوفی کے بھیس میں۔ یہ ایجنٹ دشمن کی ہر بات سنتے، وہ جانتے کہ کون سا درباری غدار ہے، کس فوجی قلعے میں کمزوری ہے، اور کون سا بادشاہ عثمانیوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا طریقہ کار نہایت دلچسپ تھا۔ پیغامات دودھ یا لیموں کے رس سے لکھے جاتے، جو صرف آگ پر نظر آتے۔ کبھی پیغام تلوار کے دستے یا مٹی کے برتن میں چھپایا جاتا، کبھی مسجد کے اوقات نماز سے خفیہ اشارہ دیا جاتا۔ یہ ایجنٹ صرف خبریں نہیں لاتے تھے، بلکہ دشمن کو غلط خبریں دے کر بھی الجھا دیتے تھے۔
یوں بازنطینی طاقتیں کئی بار اپنی ہی چالوں میں پھنس جاتی۔ ایک منظر دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، ایک تاجر بندرگاہ پر ایک برتن محسوس پتھر کے نیچے رکھتا ہے۔ چند دن بعد دوسرا آدمی آتا ہے، برتن کھولتا ہے، اندر لکھا ہوتا ہے پانی کمزور ہے، حملہ کرو۔ اگلے دن عثمانی فوج وہاں موجود ہوتی ہے اور دشمن حیران رہ جاتا ہے کہ راز افشا کیسے ہوا۔ یہ تھا برکایا کا جال، خاموش مگر تلوار سے زیادہ طاقتور۔ یورپ، ہنگری اور بلغاری بار بار اتحاد بناتے، وہ سوچتے کہ اس بار ترکوں کو روک لیں گے، لیکن ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلتا، یورپ کی شکست اور عثمانیوں کی پیش قدمی۔ یورپ کے درباروں میں خوف پھیلنے لگا، سوال اٹھا، یہ ترک کہاں سے آئے اور کہاں تک جائیں گے؟ 1399 میں کوسوو کا میدان خون سے بھر گیا۔ مراد اول کی قیادت میں عثمانی فوج نے بازنطینی لشکر کو شکست دے دی۔ یہ عثمانیوں کے لیے ایک فیصلہ کن کامیابی تھی۔ لیکن کوسوو کی جنگ کے بعد ایک سربی سپاہی خیمے میں گھس آیا۔ اس نے سلطان مراد اول کو خنجر مار کر شہید کر دیا۔ یوں تاریخ کے اوراق پر لکھا گیا، مراد اول وہ سلطان جو یورپ کے دروازے کھول کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ مراد اول عثمانی تاریخ کے وہ پہلے سلطان تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ناظرین، اگر اورحان غازی نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو مراد اول نے اس بنیاد پر وہ عمارت کھڑی کی جس نے آنے والی صدیوں تک یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک سلطان کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سلطنت کا وہ موڑ ہے جس نے دنیا کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل دی۔